العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اس مبارک موقع پر اس مبارک بزم میں شرکت کا موقع ملا. یہاں پر جو علماء کرام موجود ہیں انہوں نے میرے بارے میں اتنے بلند کلمات ارشاد فرمائے جو میرے مقام سے بہت بلند بالا ہیں اور مبالغے کی حدود سے بھی آگے ہیں. یوسف بھائی نے جو ہے میری اتنی تعریف کی، حالانکہ میں نہ کوئی مقرر ہوں نہ کوئی خطیب ہوں. یوسف بھائی کا کام یہ تھا کہ جب نظرے میں کبھی ان کو تقریر کے بلایا جاتا کہیں لکھنؤ شہر میں اور کہیں اور تو مجھ کو ساتھ کو لیتے. تو میں سوچتا تھا کہ جس صاحب کیوں لیتے ہیں، کیونکہ میں تقریر ہی نہیں کرتا. تو لوگوں نے بتایا بات یہ ہے کہ یوسف بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ رہیں تاکہ ان کی بہتری باتیں ہوں. کوئی مقرر ہو گیا تو جس بات بازی نہیں ہوگی، یہ اس لیے ہمیشہ میں کوئی مقرر اور کوئی خطیب نہیں ہوں، بس آپ کی طرح ایک طالب ہوں. تو انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شہر میں آنے کی خواہش مجھے ہمیشہ بہت پرانی رہی ہے. خدا کا شکر ہے کہ میرا تعلق حدیث سے رہا. حدیث کے اجازتوں سے سندوں سے تقریباً دنیا کے مختلف شہر مختلف ملکوں کے میں نے سفر کیے تاکہ حدیث کی سندیں لوں، محدثین سے کتابیں پڑھوں، جمع کروں. اور خدا کا شکر تقریباً 1000 شیوخ ہیں جن سے زیادہ اس ملک کے عام طور سے دیوبند میں، سہارنپور میں، ندوے میں اور ہندوستان کے جنوب میں، شمال میں جو کہ اہم شیوخ ہیں ان سے جاتے بھی ہیں. پھر شام کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، ترکی میں، اسی طرح سے وسطی ایشیا میں جہاں بھی کوئی شیوخ تھے ان سے خط و کتابت کی، ان سے ملاقاتیں کی، ان سے حدیث پڑھی، ان سے سندیں لی. اور ان ساری سندوں میں جو ایک اہم سند رہی ہے وہ بھوپال کی. تو بھوپال کا نام میرے ذہن ہمیشہ زندہ رہا، تابندہ رہا، ہمیشہ شوق رہا کہ کب بھوپال میں آؤں. بھوپال میں آخری زمانے میں یعنی تقریباً 14ویں صدی کے ہجری کے 13ویں صدی ہجری کے آخر میں 14ویں کے شروع میں یہ بڑا مرکز تھا حدیث کا. اور یہاں پر ایک بڑے محدث آئے ہوئے تھے یمن سے، ان کا نام ہے علامہ حسین ابن محسن الانصاری الیمانی. جب وہ آئے تو انہوں نے ہندوستان کی بڑا تقدیر بدل دی. ہندوستان کے اندر اب تک جو سندیں چل رہی تھی وہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سندیں تھیں حدیث کی. ان کے بعد ان کے جانشین ہوئے ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد جانشین ہوئے ان کے نواسے شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ محمد اسحاق دہلوی کے بہت سے شاگرد تھے، ان میں ایک تھے شاہ عبدالغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فقیر احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت سے بزرگان دین ان کے شاگرد رہے. اور اسی طرح سے شاہ اسحاق صاحب کے شاگرد تھے شیخ نذیر حسین محدث دہلوی جو اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ دلی میں شاہ اسحاق کی جگہ لینے والے وہی تھے، کیونکہ شاہ عبدالغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے تو جگہ خالی تھی، وہ جگہ پر کی ہے شیخ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان کا بڑا فائد عام ہوا. اسی زمانے میں شیخ حسین کے محسن انصاری یمانی میں آئے اور ہندوستان والوں کو ایک نئی سند ملی کہ وہ تو ایک واسطے سے روایت کر سکتے ہیں شیخ عبدالرحمن ابن سلیمان الحدر سے اور دوسرے قاضی شوکانی سے. یہ سند بالکل نئی تھی اور ہندوستان کے اطراف و اکناف سے علماء بھوپال آتے تھے، یہاں قیام کرتے تھے، حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی تھی، بخاری پڑھی جا رہی ہے، مسلم پڑھی جا رہی ہے، ابو داؤد پڑھی جا رہی ہے، اجازتیں ہو رہی ہیں، اجازتیں لکھی جا رہی ہیں. خود وہ عالم کبیر جن کے نام سے آپ ادارہ موسوم ہے علامہ عبدالحی حسین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کئی مہینے بھوپال میں قیام کیا اور شیخ حسین محسن انصاری یمانی سے
بہت سی کتابیں پڑھی، ان سے اجازتیں لی، اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ شیخ حسین مجھ کو اپنا بیٹا مانتے، بیٹے کی طرح میرا سلوک کرتے تھے۔ تو آپ کے یہ شہر ہے جہاں سے حدیث کی نشریں ثانیہ ہوئی۔ پھر اسی شہر میں دوسرے بڑے بڑے لوگ تھے، قاضی ایوب بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ بلخ وہ شہر ہے جہاں سے کہ تعلق ہے شاہ ولی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کے قاضی تھے قاضی ایوب بلخی، وہ بھوپال کے قاضی ہو گئے تھے، ان کی صنعت بنی تھی۔ یہیں پر آ گئے تھے شیخ عبد القیوم بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ عبد الحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان کی صنعتیں چلی، ان کی حدیث چلی۔ اسی شہر کے اندر تھے نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ آپ یہاں کی جو نواب تھی ملکہ تھی، ان کے شوہر تھے، انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی، ان کی حدیث کی صنعتیں بھی چلی۔ تو یہ آپ کا جو شہر ہے، اس شہر کا نام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، یعنی یہ کہ یہ آخری زمانے کی جو حدیث کی سندیں ہیں وہ سندیں مکمل نہیں ہوں گی بغیر بھوپال کے۔ اور ندوے والوں کے لیے بھوپال کا جو ہے تعلق اور گہرا، اس سے بھی گہرا ہے۔ ندوے کے ایک بڑے ناظم نواب صدیق حسن خان کے صاحبزادے نواب علی حسن خان رحمۃ اللہ علیہ ندوے کے معتمد مالیات تھے، اور اس کے بعد ندوے کے ناظم ہو گئے۔ تو ندوے کے ایک ناظم اسی شہر کے رہنے والے تھے، اور ندوے کے جو ہے عظیم الشان معتمد جیسے کہ پورا ہندوستان کامتا تھا، اور ہم لوگ یہاں تک کہ ہم لوگ کے زمانے نہیں تھے، لیکن ان کا نام اتنا لیا گیا کہ ہم لوگوں پر بھی تاریخ ہوتی تھی۔ تو مولانا عمران خان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بڑے احترامات ہیں۔ یہ شہر جو ہے اس کا ندوے سے کیا تعلق رہا ہے، اور ابھی آ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ندوے کے فارغین اس شہر میں اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے۔ حقیقتاً یہ فیض ہے ان شخصیات کا اور ہستیوں کا۔ تو سب سے پہلے مجھے جو خوشی شہر میں آنے ہوئی وہ یہ کہ وہ نسبتیں جن کے بارے میں کتاب پڑھا کرتا تھا، ان نسبتوں کے شہر کو دیکھنے کا موقع ملا، بھوپال کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اگر بھوپال کو بھوپال شریف کہا جائے، بھوپال شریف جو ہے واقعی یہ بڑی شرافت کی جگہ ہے، اور اس سے بڑے دوسری اہم چیز یہ ہے کہ واقعی ایک ایسے موقع پر آیا، یہاں پر جو ہے مختلف اجتماعات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے محترم موقر مہمان ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب اس شہر میں موجود ہوں گے۔ میرا دھن ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے یوسف بھائی سے رابطہ قائم کیا تھا۔ بعد میں ڈاکٹر صاحب موجود تھے، بڑی خوشی ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، اور اسی نسبت سے اور مہمان آئے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، تو میری خوشی جو ہے دو چند ہو گئی۔ اور اس کے بعد مزید یہ کہ اس مدرسے کا جو اجتماع ہوگا، یہاں پر آیا، تقریر سنی، مولانا ریاض صاحب کی تقریر سنی، اسی طرح سے آپ کے مولانا غلام صاحب کا ماشاء اللہ کلام جو ہے طاقتور تقریر سنی، اور باقی اس میں غیرت ہے اور ایک امید ہے۔ ہندوستان میں کبھی کے مسلمانوں پر ناامیدی طاری آتی ہے، تو مولانا جس طرح سے بیان دیا اس طرح سے ایک امید دوبارہ جاتی ہے، تو اس کو سننے کا موقع ملا۔ مولانا سلیم صاحب کی بات سنی، اور مولانا نے جو ہے سارا بوجھ مشناتما کے کندھے پر ڈال دیا۔ بہرحال مولانا ہم سے بڑے ہیں، ان کی بات سراہتوں پر۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ طلباء عزیز نے تقریریں پیش کی، اور جو نظمیں پیش کی واقعی ان کے مستقبل کی آئندہ اردو میں تقریریں ہوئیں، زبردست تقریر۔ ہر تقریر سے لگتا تھا کہ مواد جو ہے گہرا ہے، انداز جو ہے بیان کرنے کا میری طرح نہیں، مقابلے کی طرح ہے، بہترین انداز ماشاء اللہ۔ اور عربی تقریر جس طالب علم نے کی، بہترین زبان ہے، الفاظ کا صحیح انتخاب ہے، اور طرز القاء جو ہے واقعی زبردست ہے۔ امید یہی انشاءاللہ کہ وہ طالب علم جو آئندہ عربی زبان کا بہترین مقابل ہوگا، اور ہندوستان کے اندر ہمیشہ عربی زبان کے اچھے لکھنے والے اور اچھے مقابل پیدا ہوتے رہے۔ تو وہی طالب علم بلکہ انشاءاللہ اس مدرسے سے دوسرے طبقے نکلیں گے جو عربی زبان میں لکھنے میں، پڑھنے میں اور بولنے میں نام پیدا کریں گے۔ اسی طرح سے ایک ٹیم نے نظریہ کا ترانہ پیش کیا، تو طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا کہ وہ زمانے میں ہم لوگ سنا کرتے تھے، جوش چڑھتا تھا، ولولہ ہوتا تھا۔ اور آپ کے قاضی مولانا مشتاق صاحب نے جب وہ اس میں نام آیا شہباز، فرمایا کہ ہم لوگ یہ ترانہ آتا طلبا جو ہے مولانا شہباز صاحب کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مولانا شہباز رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے ماشاء اللہ، تو ترانے کے اندر 2 مرتبہ کا نام آیا ہے، تو لوگ اس کی طرف جو ہے اشارہ کرتے، تو پرانی یادیں ہیں وہ ساری تازہ ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کے ادارے کو نسبت ہے حضرت علماء سے، یاد تازہ ہونی چاہیے۔ تو یہ واقعی دیکھ کر کے، اور صحیح بات یہی ہے کہ قوموں کے اندر جو ولولہ ہوتا ہے، جوش ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، تو قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ لوگ دنیا کے اندر جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر کسی کو پچھاڑ دیا،
لیکن قوموں کے جوش کو، قوموں کے جذبے کو، قوموں کے ملبلے کو، ہمت کو کوئی قوم نیچا نہیں کر سکتی۔ اس کی کہیں شکست نہیں ہے۔ پوری دنیا کی تحقیق یہی ہے کہ فکر کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، افکار کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے، خیالات کو کوئی شکست نہیں کر سکتا ہے، حوصلے کو کوئی نیچے نہیں گرا سکتا ہے۔ یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ جیسے اقبال نے کہا ہے عزم بلند آور، عزم بلند آور، سوز جگر آور، شمشیر پدر خواہی، بازو پدر آور۔ وہ عزم پیدا ہونا چاہیے، وہ حوصلہ پیدا ہونا چاہیے۔ اگر انسانوں کو تمنا ہے کہ باپ کی تلوار ورثے میں ملے تو ضرورت ہے کہ باپ کا بازو بھی ہونا چاہیے۔ جو وہ تلوار جو ہے کمزور بازو میں کام نہیں کرتی، باپ کی تلوار باپ کے بازو میں کام کرتی ہے۔ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ کے آباء کی تلواریں آپ کے صحیح ہاتھوں میں آئیں گی، آپ کے ہاتھوں میں قلم آئے گا، الطاس آئے گا، کاغذ آئے گا، اور ایک نئی تقدیر اس ملک کی انشاءاللہ لکھی جائے گی۔ یہ ملک وہ ہے کہ جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی، خدا کا نام نہیں تھا، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم لوگ کن چیزوں پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے لال قلعہ دیا، ہم نے جو تاج محل دیا۔ تاج محل اور لال قلعہ ہمارے کارناموں کی فہرست میں بالکل سب سے نیچے۔ سب سے بڑا کارنامہ جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جہاں پر بتوں کی پرستش ہوتی تھی، جہاں خدا کے علاوہ کتنے لاکھوں کروڑوں معبود بنا لیے گئے تھے، ہم پہلی قوم ہیں کہ ہم نے آ کر یہاں درس دیا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہمارے آنے سے یہاں اذانیں ہوئیں، مسجدیں قائم ہوئیں، نماز قائم کی گئی، یہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ کوئی خوف طاری نہیں تھا۔ آج تو ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جب وہ آئے تھے یہاں کوئی مسلمان کی آبادی نہیں تھی۔ سن 92 ہجری میں مسلمانوں کے فوجوں کا پہلا قافلہ محمد بن قاسم ثقفی کی سربراہی میں آتا ہے، سندھ فتح کرتا ہے، ملتان فتح کرتا ہے، گجرات کا حصہ فتح کرتا ہے، کشمیر کا حصہ فتح کرتا ہے، اور جامع مرد صرف 70 سال کا، 70 سال کا جامع مرد، اور اس نے ساری فتوحات طرح کی، اور اس کا ارادہ تھا کہ پورا ہندوستان فتح کر کے چین تک جائے۔ اس کے عزائم میں سے تھا، لیکن بعد ایسے حالات پیش آئے خلافت کے اندر، اس کو وہاں بلا دیا گیا اور اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آتے، محمود وطنی کا آنا ہوتا ہے، پھر محمد الغوری، شیخ الغوری آتا ہے، پھر مملوک کی حکومت قائم ہوتی ہے، پھر ہندوستان کے اندر صدیوں تک اسلام کا بول بالا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ یہ کہ وہ ملک ہے جہاں پر قرآن شریف کی تعلیم ہوئی، جہاں پر حدیثیں پڑھائی گئیں شروع صدیوں میں، جہاں بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ یہ ملک ہے جہاں پر علی المتقی پیدا ہوئے، قرآن پوری، عبدالوہاب المتقی پیدا ہوئے۔ یہ ملک وہ ہے جہاں پر عبدالحق المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ایک زمانہ ہوا ہندوستان کے اندر کہ جہاں پر پورے عالم اسلام میں کبھی مدینہ مرجع انام تھا، مرجع خلق تھا، کوفہ اور بصرہ کا نام دیا جاتا تھا، بغداد میں علوم پڑھے جاتے تھے، قرطبہ میں مدارس قائم تھے، جہاں خراسان، سمرقند، بخارا کا نام لیا جاتا تھا، جہاں حجاز کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک زمانہ آیا تقریباً 200 سال تک پورے عالم اسلام میں دلی کا نام لیا جاتا تھا، ہندوستان کا نام لیا جاتا تھا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ کی سندیں پھیلی، ان کے علوم پھیلے، ان کے شاگرد پھیلے۔ آج پورے عالم اسلام کے اندر حدیث کی کوئی سند شاہ صاحب کی سند سے زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ مراکش کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال ہوا ہے سن 1382 ہجری میں، جو اپنے زمانے کے حافظ حدیث تھے، اور ان کی بے شمار کتابیں ہیں، اور اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں سب ان کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں حدیث کی روایت کرتا ہوں اپنے والد عبدالقبیر قطانی کے حوالے سے، اور روایت کرتے ہیں شاہ عبدالغنی دہلوی کے واسطے سے، اور روایت کرتے ہیں شاہ محمد صاحب دہلوی سے، اور روایت کرتے ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی سے، اور روایت کرتے ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی سے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مالک النافع عن ابن عمر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی سب سے اونچی سند، سنہری سند کون سی ہے؟ مالک النافع عن ابن عمر۔ آخری عہد میں جس سند کو یہ مقام حاصل تھا وہ سند اس ہندوستان کی، یہ ہندوستانی نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا آدمی کہہ رہا ہے جو ہم سے ہزاروں میل دور، لیکن وہ اعتراف کر رہا ہے۔ اور عبدالحی قطانی جو ہے تو معمولی آدمی نہیں تھے، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مسرد محدث، بلکہ ان کو کہا جاتا ہے حافظ حدیث۔ حدیث میں جو سب سے آخری مقام ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے؟ حافظ کا ہوتا ہے۔
جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے لوگ اسی طرح سے وہ کیا تھے؟ حافظ تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب میں یہ روایت کرتا ہوں میرا دل جو ہے گھمنڈ، میرے دل میں گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، تکبر آتا ہے، فخر آتا ہے اس روایت پر، اس روایت پر. تو کبیر قطانی، عبد الغنی الدہلوی اور محمد اسحاق عن عبد العزیز عن ولی اللہ دہلوی، یہ مالک النافع اور معمر کی طرح ہے. یہ آپ کا ملک، یہاں پر یہ کارنامے انجام دیے گئے ہیں، آپ کو کون کر سکتا ہے؟ آپ میں سے ہر بچہ اس لائق ہے یہ مقام حاصل کرے. جو بچے یہاں پر آج جو ہے انہوں نے اپنا مظاہرہ کیا، اور جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اگر ہمت کریں، اگر حوصلہ کریں تو اس ملک کے اندر پھر دوبارہ وہ لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. سارے مقام زندہ سوائے ایک مقام ہے. نبوت کا مقام ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اگر کسی نے دعویٰ کیا اس کا دعویٰ ہی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوگا. لیکن نبوت کے بعد ہر مقام ایسا مقام ہے جسے انسان حاصل کر سکتا ہے. اس ملک کے اندر دوبارہ ایسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو واقعی اس کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ کسی بھی حوصلہ انسان کے مناسب نہیں ہے کہ اپنی ہمت کو نیچے کر دے. جو آدمی ستاروں پر پہنچ سکتا ہے اگر وہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر کھانے ہو جائے تو حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا. آپ کے حوصلے کی جو بلندیاں ہیں بہت اونچی ہے. پرے ہے چرخ نیکی فام سے منزل مسلمہ بھی، ستارے جس کے کرتے راہ ہوں وہ کارواں تھی. ہم کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم آگے بڑھتے رہیں. ہمارے آبا اجداد میں سے کون ہم جن پر ایمان رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام. ستارے آئے، چاند آئے، سورج آئے، کوئی ان کو کھینچ نہیں سکتا. کسی کی طرف ان کا انجذاب نہیں ہے. کوئی ان کو اپنی طرف مان نہیں کر سکتا ہے. ستاروں کے بارے میں، چاند کے بارے میں، سورج کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ لا احب الافلین. یہ سب ڈوبنے والے ہیں. ڈوبنے والوں سے مجھے محبت نہیں ہوتی ہے. ڈوبنے والے پر میری نگاہ نہیں ہوتی ہے. سارے عہدے ڈوبنے والے ہیں. ساری پوزیشنیں ختم ہونے والی ہیں. جو وزیر بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، ایک دن یہ عہدہ ڈوب جائے گا. سارے عہدے ڈوبیں گے، مال و متاع ڈوبیں گے، ساری چیزیں ڈوبیں گی. لیکن نہ ڈوبنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کا. جو اس کو پکڑتا ہے، جو اس کے قریب آتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی نقل کرتے ہوئے اسی طرح فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو میں یہ کام چھوڑ دوں؟ میں نہیں کر سکتا. یہ ہمارا مقام ہے. چاند اور سورج سے آگے ہمارا مقام ہے. بلکہ یہاں اسی ملک کے اندر ایک شاعر تھے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کے شیخ سعدی سمجھے جاتے ہیں. شیخ سعدی کا بڑا مقام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی شاعری میں جو چند نام ہے وہ آپ کی فارسی شہرت بڑے اونچے. حافظ شیرازی، شیخ سعدی، فردوس، بڑے اونچے نام ہیں. ہندوستان میں شیخ سعدی شاید کوئی نہ ہوا ہو لیکن شیخ سعدی کی مثال ضرور کرنا ہے. وہ کون تھے؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں ہر دو عالم قیمت خودکشتہی مرقبالہ کن کہ ارزانی ہنوز. تم کہتے ہو کہ تمہاری قیمت دونوں جہاں ہیں. تم کو اگر یہ دنیا دے دیں اور آخرت دے دیں تو تم کو خریدا جا سکتا ہے؟ نہیں. اپنے بھاؤ کو اور بڑھاؤ، اپنی قیمت کو اور بڑھا دے. مرقبالہ کن کہ ارزانی ہنوز. ابھی تم سستے ہو، تم کو کوئی خرید ہی نہیں سکتا ہے. خاقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر ہیں 5% ہجری کے. فرماتے ہیں پسسی سال ایمان محقق سے خاقانی یکدم با خدا بودن کہ از ملک سلیمانی. 30 سال کے بعد یہ حقیقت خاقانی پر منکشف ہو گئی کہ ایک لمحہ خدا کے ساتھ ملک سلیمانی سے بہتر. دنیا کے اندر کوئی سلطنت سلیمان کے برابر نہیں سلیمان کی سلطنت کے. لیکن مسلمان کا ایک سبحان اللہ، مسلمان کا ایک الحمدللہ سلطنت سلیمانی سے بڑھ کر کے. ہمارا مقام یہ ہے. ہمارے مقام کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا ہے. ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم بڑھتے جائیں جہاں تک کہ خدا کا آخری قرب حاصل ہو جائے. تو خدا کا جو قرب ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اپنے حوصلے کو بلند کریں، اپنے عزم کو بلند کریں.